على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے امانت الہی کے وزن کو، بار کو، بوجھ کو اٹھانے سے معذرت کر دی اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا. عزیز دوستوں، پچھلے کئی جمعے سے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا تھا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا جا رہا تھا، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا تھا. بیچ میں پچھلے جمعے کو نئے سال کا موقع تھا، 1 جنوری کا موقع تھا. اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں جو اللہ پاک نے دل میں ڈالی وہ آپ حضرات کو سنائی گئی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس وقت میں جو قرآن کریم کی آیت کریمہ، آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، اللہ پاک اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت میں جو پیغام اللہ دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ بات سمجھا دے. دیکھو، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا. اللہ سب سے بڑے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ پیغام اللہ نے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اس کا کرم ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کروڑوں لوگ ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ، آپ کی ذات مبارک موجود ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ پیغام دنیا کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا، دشمنی کی حضور پاک علیہ السلام سے، پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکال دیا گیا. آپ یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی اور ہم اللہ کے ماننے والے بن گئے. ہم ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں اللہ کو ایک مانا جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے. ہم بھی کہیں اور پیدا ہوتے، کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے کہ ہمارے ماں باپ غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے تو پھر ہمارے یہ بات سمجھنی مشکل تھی. اللہ نے ہمیں ایمان والے ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، اللہ کا کرم ہے. ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے ہم نے لڑائی نہیں کی کہ صاحب ہمارے کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کرو، ہمارے کو فلاں گھر میں پیدا کرو. ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور پھر امت میں بھی ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا. یہ بھی سب اللہ کے نبی کی امت ہے. جو ایمان نہیں لائے ان تک بھی ایمان کو پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی عبادت کی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل میں پیدا نہیں کیا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت جب تک ہمارا اللہ نہ چاہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہاں، اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو معمولی کتا بھی قدر لے کے جاتا ہے، وہ ہمارا اپنا نصیب ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. ہمارا ایمان فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بھی وہ اللہ ہمارے مقدر میں لکھتے ہیں تو ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو ایک آیت پڑھی ہے
کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کا مقام بیان فرما ہے. ہم اور آپ انسان ہیں، ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو پھر ہم جب تک ایک کامل مومن نہیں بن سکتے، ایک کامل انسان بھی نہیں بن سکتے. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کا مقام ایک الگ انداز سے بیان فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، امانت سے مراد قرآن کریم ہے، مفسرین نے لکھا یہ قرآن کریم اللہ نے آسمانوں کو دیا. یہ امانت، یہ دین، یہ قرآن، یہ ہدایت کا پیغام، یہ اللہ کے احکامات اللہ نے آسمان کو دی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کے اوپر پیش کیا اللہ نے. یہ لے لو، یہ میری امانت ہے، یہ میرے پیغامات ہیں، یہ میرا ہدایت کا پیغام ہے، یہ میری کتاب ہے، لے لو. ارے آسمان تو بڑی بلندی والا ہے، کتنی بھی طاقت لگا لے انسان، کتنی اونچی بلڈنگ بنا لے، آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، اتنی بلندی پہ ہے آسمان. 165 منزلہ عمارت ہے کہتے دبئی میں، وہ بھی یہیں سے آسمان تک نہیں پہنچی. ہزاروں نہ جانے کتنی اونچائی پر اللہ نے اس آسمان کو رکھا ہے. ارے اے آسمان تو اتنی بلندی والا ہے، تو اتنا بڑا ہے، تو نے ساری کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے، تو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے. تیری گود میں یہ دنیا ہے، تیری گود میں چاند ستارے ہیں، سورج جیسی مخلوق تیرے سائے میں اور تیرے نیچے جو ہے اپنا وقت گزار رہی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں سورج اور چاند. تو اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، لے لینا تھا نا آسمان اس امانت، اس دین کے پیغام کو، اس قرآن کو، اس اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت کو لے لینا چاہیے تھا آسمان کو. آسمان نے انکار کر دیا. انکار کون سا؟ ویسا وہ والا نافرمانی والا انکار نہیں کیا آسمان نے. نہیں لیتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، جیسے شیطان بولا تھا سجدہ کرو، بولے تو نہیں کرتا ہوں، ویسا انکار نہیں کیا آسمان نے. آسمان رونے لگا اور بولا اے اللہ پوری کائنات کو ڈھانپو، بولے تو ڈھانپ لیا میں. میری گود میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، زمین بھی ہے، ساری مخلوقات میرے سائے کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا حکم ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں. آپ کی یہ اتنی بڑی امانت، اے اللہ میرے اندر اتنی طاقت. گڑگڑانے لگا، عاجزی کرنے لگا. اللہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں، اتنی میرے اندر طاقت، اتنا میرا مقام نہیں ہے کہ میں آپ کے اس دین کے اس پیغام کو، اس ہدایت کے پیغام کے بوجھ کو اٹھا سکوں. میرے اندر اتنی طاقت. اللہ نے زمین پر پیش کی. کتنی بڑی ہے زمین، کتنی بڑی ہے زمین، کہاں سے کہاں تک ہے زمین. اس زمین کے اوپر ہزاروں مخلوق زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی. پہاڑاں ہیں اس کے اوپر، باغات ہیں اس کے اوپر، محلات ہیں اس کے اوپر، بڑے بڑے ملک قائم ہیں زمین کے اوپر، بڑی بڑی حکومتیں قائم ہیں زمین کے اوپر. بڑے بڑے ٹینک جو ہے ملکوں کو تباہ کر سکتے ہیں، وہ زمین کے چھوٹے سے حصے میں آ جاتے ہیں اور زمین کے اوپر رہتے ہیں. اتنی طاقتور زمین، کروڑوں انسان اس زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. زمین آج تک نہیں بولی اللہ میاں کو، اللہ میاں آبادی بڑھ گئی، دیکھو میرے اوپر وزن بڑھ جا رہا، میں ادھر سے جھک جا رہی ہوں. بڑے بڑے بلڈنگاں بنائے انسان اس زمین کے اوپر. کبھی زمین نے اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ دیکھو 5-6 منزلہ تک بنائے تو ٹھیک تھا، 100 منزلہ بلڈنگاں بنا رہے میرے اوپر. زمین نے کبھی شکایت نہیں. زمین میں ہل چلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے باغات بنائے جاتے ہیں، زمین نے کبھی شکایت نہیں کی کہ اللہ دیکھو میرے پیٹ کو چیر کے، میرے کو چھل کے اور میرے اوپر جو ہے چاقواں اور جو ہے ہلا چلا کے میرے اوپر کتنا تکلیف پہنچا کے انسان اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے. زمین نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی. زمین اللہ کی مضبوط مخلوق.
اللہ کے بندوں کو ایسا اٹھا لے کے ہے زمین، پوری اللہ کی نعمتوں کو ایسا اٹھا لے کے ہے زمین، جبکہ زمین پانی کے اوپر بیلنس آؤٹ ہونا چاہیے تھا نا. آبادی بڑھ گئی تو لوڈ بڑھ گیا، زمین اللہ سے شکایت کرنا اللہ میاں لوڈ بڑھ گیا، میں ذرا ادھر سے لوڈ ہٹاؤ میرا ادھر کرو. کوئی شکایت زمین نے اللہ سے نہیں کی. ایسی مضبوط مخلوق ہے اللہ کی زمین. اللہ نے اس زمین کو بھی اپنا یہ امانت اللہ نے پیش کی. زمین بھی اللہ کے سامنے رونے لگی. بولی اللہ آپ میرے کمر کے اوپر کروڑوں بندوں کو زندگی گزارنے کا موقع دیے، میں وہ کام کر سکتی تھی، میں نے کر لیا. آپ کے اس امانت کے بوجھ کو، آپ کے اس کلام کو، آپ کے اس ہدایت کے پیغام کے جو ہے اس کی قدر اتنی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے اس بوجھ کو پہاڑوں کو پیش کیا. کیسی مخلوق ہے پہاڑ. ایک پہاڑ توڑنا ہے تو دنیا کے مشینہ لگانا پڑتا، دنیا کے بارودہ لگانا پڑتا، دنیا کی طاقت لگانا پڑتا، دنیا کی محنت کرنا پڑتا. ایک پہاڑ توڑنا ہے. ایسی مخلوق ہے پہاڑ. پہاڑوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تھا پانی کے اوپر تو زمین ہل رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو زمین میں نصب کیا. اللہ نے کیلوں کی طرح ٹھوکا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اللہ فرما رہے تو پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے ان کو ٹھوکا ہے، کیسے ان کو جمایا ہے زمین کے اوپر بیلنس بنانے کے لیے. اتنی مضبوط مخلوق. پانی آئے تو پہاڑ کے اوپر اثر نہیں پڑتا، آگ جل گئی تو اثر نہیں پڑتا، اس کے اوپر مٹی ڈال دو اثر نہیں پڑتا، کچڑ ڈال دو اثر نہیں پڑتا، نالے میں ایک ہیڈر لگا دو انہیں 25 سال کے بعد بھی جیسا تھا ویسا نکلتا. ایک معمولی ہیڈر معمولی پتھر کی یہ طاقت ہے، نہ گھلتا نہ جلتا نہ سڑتا نہ جو ہے کچھ ہوتا نہ کچھ ہوتا. اس 20-20 سال ایک نالے میں ایک ہیڈر لگا دیا جاتا ہے، 20-20 سال میں نالی رہتی ہے. اب اس کو توڑ کے دوسری بنائے تو ہیڈر سالڈ جیسا رکھے تھے ویسے نکلتے. یہ پتھر کی طاقت ہے. پہاڑوں کے اندر طاقت اللہ نے دی. اتنی مضبوط مخلوق ہے پہاڑ. پہاڑوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے یہ بارے امانت پیش کرنے کا ارادہ کیا اور قرآن نازل کرنے کا ارادہ کیا تو خاشعا متصدعا من خشیت، پہاڑ لرزنے لگے، کپکپانے لگے اللہ کے ڈر سے. اللہ ہم یہ آپ کی امانت کا بوجھ نہیں کر سکتے. اللہ نے انسان کا انتخاب فرمایا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کرے اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، انسان نے اس امانت کو اٹھایا، انسان نے اس دین کو لیا، انسان نے اس ہدایت کے پیغام کو اٹھایا. اور ہم نے بھی جو اٹھایا حضور پاک علیہ السلام کے طفیل اور وسیلے سے اٹھایا. تو ہمارا مقام، ہم کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن میں ہدایت کا پیغام موجود ہے، قرآن میں زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے، قرآن میں اللہ کی تعریف موجود ہے، اللہ کا تعارف موجود ہے. اللہ کون ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ کی طاقت کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. یہ دنیا کا نظام کون چلا رہے ہیں؟ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ نظام اللہ کی طاقت چلا رہی ہے، اللہ چلا رہے ہیں یہ نظام. قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں شریعت ہے، قرآن میں اللہ کو پہچاننے کا طریقہ موجود ہے، قرآن میں زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. اب جب ہمارے سامنے یہ ہدایت کا پیغام ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جائے. ہماری ذمہ داری بڑھ جائے. جو جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے، جتنا بڑا ڈپارٹمنٹ میں اس کا مقام ہوتا ہے، پوسٹ ہوتی ہے، اتنی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. اللہ نے سب جانداروں میں بھی انسان کا انتخاب کیا، انسان کو عقل عطا فرمائی، انسان کو شعور عطا فرمایا، انسان کو اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، انسان کو اللہ کی معرفت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، انسانوں کے سامنے ہدایت کا پیغام دیا، انسانوں کو پابند کیا. دیکھو تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تم زندگی گزارو گے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے. تمہاری اپنی مرضی چلانے کی ضرورت نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس جو ہدایت کا پیغام ہے اس ہدایت کے پیغام کے مطابق ہم زندگی کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم
اس کام کو کریں گے، اپنا مقام سمجھیں گے، ہدایت والے راستے پر آئیں گے تو ہم کامیاب ہیں دنیا میں بھی مرنے کے بعد۔ اور اگر ایسے جیسے جانور صبح اٹھتے ہیں، اپنا ایک جانور ادھر جا رہا منہ چرا لے رہا، اپنا پیٹ بھر لے رہا، بکری ادھر جا رہی چھوٹے پتے کھا لے رہی، بیل ادھر جا رہا بڑے پتے کھا لے رہا، باڑا ادھر جا رہا اپنی مرضی کا چارہ کھا لے رہا، صبح سے شام ہو رہی ہے، جنگلوں میں چھوڑ دیا جا رہا ہے بھینس بکریوں کی طرح، جیسے وہ پیٹ بھر رہے ہیں، ہم بھی اگر صرف اپنے پیٹ کی فکر میں لگ گئے، اپنے ایمان اور دین کی فکر نہیں کی، تو زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں، پیٹ تو جانور بھی بھر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی۔ ہم ایسی جانوروں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، ہمارے پاس کامیابی کا راستہ موجود ہے، اور اگر اس راستے پر ہم چلیں گے تو پھر ہماری خیر ہے، ہماری کامیابی ہے، اور اگر اس راستے کو چھوڑیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، دنیا میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور پھر مرنے کے بعد قبر تو انتظار کر رہی ہے، ہمارا قبر انتظار کر رہی ہے۔ کل بھی ایک حدیث پڑھی گئی تھی اثر میں کہ جب کوئی ناپسندیدہ انسان دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، گھر والے لے جا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں، قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، یعنی تیرا آنا میرے کو پسند نہیں آیا، میرے اوپر، میری قبر کے اوپر جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج تو میری پکڑ میں آیا ہے، میرے گود میں آیا ہے، میں آج تجھے بتاؤں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر اس کے ساتھ ایسی سختی کا معاملہ کرتی ہے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، ایک پسلی دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ ہمیں کامیاب زندگی گزارنا ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ہم اپنی مرضی پر چلیں گے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے دین میں ایسی راحت رکھی ہے، ایسی راحت رکھی ہے، جب سے ہمارے معاشرے میں سنتیں ختم ہو گئی، دینداری ختم ہو گئی، ہمارے بچوں کے دلوں میں جو ہے دین کی عظمت ختم ہو گئی۔ آج ماں باپ خون کے آنسو رو رہے بچوں کے بارے میں، حالات بتا کے خون کے آنسو، گھروں سے خوشیاں چلے گئے۔ جب تک زندگیوں میں دین تھا، گھروں میں دین تھا، بچوں کی زندگی میں دین تھا، بڑوں کے پاس دین کی عظمت تھی، وہ اپنے بچوں کو دین بتلاتے تھے، ماں باپ کا مقام بتلاتے تھے، گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتے تھے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، گھر میں اللہ اللہ ہوتی تھی، تو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی گھر میں گھسنے۔ آج پورا شیطانوں کا غلبہ ہے ہمارے، پورے شیطانی کام ہمارے گھر میں ہو رہے، گھروں کا سکون ختم ہو گیا، پریشان ہیں ہم، محنت کر رہے ہیں، دولت ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، سب کچھ ہے، زندگیوں میں سکون نہیں، اولاد کی طرف سے سکون نہیں، بھائی بہنوں کی طرف سے سکون نہیں، دکان میں نوکروں کی طرف سے سکون نہیں، ہر طرف سے سکون۔ یہ دین اللہ نے ہماری راحت کے لیے دیا تھا، اس دین میں اللہ نے عافیت رکھی تھی، سکون رکھا تھا، ہمارے لیے اطمینان رکھا تھا اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر۔ ہم اگر دینداری والی زندگی گزاریں گے اور اللہ کے نبی کے جو ہے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو کر کے گزاریں گے، سنتوں پر ہم آ جائیں گے، تو ہمارے گھر میں پھر سے وہی خوشی آ جائے گی، سکون آ جائے گا، برکتیں آ جائیں گی، ہمارے وقت میں برکت ہو جائے گی، ہمارے ٹینشن جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دین کامیابی کا راستہ، اس دین میں زندگی گزارنے کا راستہ موجود ہے، سلیقہ آداب موجود ہے۔ جب ان آداب کا لحاظ کر کے زندگی گزاری جائے گی تو اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے یہ دین اتارا ہے۔ اس دین میں ہر طریقے کی کامیابی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، ایسی برکت رکھی ہے۔ آج امت کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سنتوں میں برکت رکھی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، خلاف سنت زندگی گزار رہی ہے امت، سنتوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں صاحب وہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں، اب یہ 1400 سال پہلے دین آیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ دین آیا ہے، اور کامیابی اس دین میں قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھی۔ جو یہ دین چھوڑے گا، جو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑے گا، آپ کے طریقے کو چھوڑے گا، دنیا میں بھی پریشان ہوگا، مرنے کے بعد بھی رسوا ہوگا۔ اسی لیے اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، عزت والی زندگی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج بچوں کی نافرمانی سے ماں باپ پریشان ہیں کہ صاحب بچے سن رہے ہیں، ان کے دل میں بچپن سے ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی محبت بتلائی ہوتی اور ماں باپ کا مقام بتایا ہوتا۔ ایک ایک عمل میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، اسلام کی ایسی برکت رکھی ہے، ایک ایک سنت میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ پوچھیے مت، واقعات سنائے تو کیفیت بدل جائے۔ واقعات سنائے، ہمارے دوست ایک واقعہ سنا رہے تھے، میں نے شاید اس سے پہلے بھی سنایا، امریکہ کا واقعہ ہے۔ وہ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، انڈین ہوٹل تھی، انڈین ڈشز تھی اس ہوٹل کے اندر۔ تو ایک انگریز آیا، اس کے جسم پہ ٹیٹو ویٹو جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، انگریزوں کے جسم پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ نشانات تھے، اور وہ اپنے لباس میں آیا، شارٹ جو لباس وہ لوگ پہنتے ہیں اس میں آیا۔ آنے کے بعد میں اس نے کھانا کھایا، مسلمانوں والا کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے کھاتے اس کو مرچی لگنے لگی، تو انہوں نے انگلش میں بات کی کہ صاحب آپ یہ کئی کو کھا رہے، یہ ہم لوگوں کے ڈشز ہے، آپ لوگ اتنی مرچی نہیں کھاتے نا، کئی کو کھا رہے۔ تو انہوں نے بولا نہیں میں تو جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا۔ ارے ایسا آپ کلمہ پڑھ لیے، پھر آپ جو ہے ڈریس سے اس سے نہیں دکھ رہے مسلمان؟ انہوں نے بولا نہیں میں ابھی تھوڑے دن ہوئے کلمہ پڑھ لے کے، اور جو ہے آپ کئی کو آپ مسلمان ہو گئے ہو، آپ کیوں مسلمان؟ اس نے عجیب و غریب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ صاحب مجھے بھی 2 بچے ہیں، اور بچے اپنی اپنی لائف جی رہے، میں بھی اپنا جو ہے کام کر کے زندگی گزارتا ہوں۔ ہمارے بازو میں ایک مسلمانوں کی فیملی ہے، ان کے بچے ان کے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے ماں باپ کو میڈیسن ٹائم پہ دیتے، ان کے ماں باپ کو کہیں جانا ہے بولے تو انہیں گاڑی لگاتا، گاڑی چلا کے لے کے جاتا، انہوں بیمار ہو گئے تو ہاسپٹل کے باہر جا کے بیٹھتے بچے، اماں بیمار ہے۔ میں بولوں کہ یہ جو ہے نا یہ ایکٹیویٹیز دیکھ کر، یعنی صرف ماں باپ کی خدمت کا غیر پر اتنا اثر پڑا، وہ بیچارہ دسترخوان لگا کے بیٹھتا ہے، اس کے بچے ساتھ میں کھانا نہیں کھا رہے۔ صبح ہو رہی ہے، بس خدا انہیں ادھر نوکری کو جا رہا، انہیں ادھر جا رہا، انہیں ادھر جا رہی، نہ باپ کو بیٹی سے مطلب ہے، نہ بیٹی کو باپ سے مطلب ہے، عجیب زندگی گزار رہے، طبیعت خراب ہو گئی، ضرورت ہے، دوا کھانا ہے، پانی پینا ہے، کوئی اولاد نہ گولی منہ میں ڈالنے کو تیار ہے، نہ گلاس پانی کا گلاس دینے کو تیار ہے۔ ایسا عجیب و غریب معاشرہ غیروں نے اپنا بنایا ہے۔ اسلام نے جو معاشرہ دکھایا، اسلام نے جو ماں باپ کی خدمت سکھلائی، اس نے پڑوسیوں کو دیکھا کہ بچے ماں باپ کو گولی دے رہے، بچے پانی دے رہے، دوا کھلا رہے، کہیں جانا ہے تو ساتھ میں جا رہے، دواخانے کو لے کے جا رہے، ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہے۔ کہنے لگا کہ میں یہ چیز دیکھتا تھا، اور دیکھنے کے بعد میں میرے بچوں کو دیکھتا نا، پیسہ ہے، بلڈنگ ہے، زبردست، ہمارے پاس تینوں کا نہیں، بیٹا بیٹی کا نہیں بھی جاپا ہے، سب کچھ ہے، نہ ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے، نہ ہم ایک دوسرے کو پانی کو پوچھ لیتے، نہ ہمارے کو طبیعت خراب ہوئی تو کوئی بچہ دواخانے کو ساتھ میں آتا۔ میرے کو وہ بچوں کا ماں باپ کی خدمت ایسا سمجھ میں آئی، ایسا پسند آئی، میں بولا کہ نہیں، اسلام ایک اچھا دین ہے، ماں باپ کی خدمت کو سکھاتا ہے، لہذا میں وہ بچوں کے ہاتھ میں جا کے کلمہ پڑھوں۔ یعنی بچوں نے صرف ماں باپ کی خدمت کی، اور اس خدمت کا پڑوسی پر ایسا اثر پڑا کہ یہ ماں باپ کی خدمت اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا، وہ کفر کو چھوڑ کر، عیسائیت یہودیت کو چھوڑ کر ایمان والا بن گیا، حضور پاک علیہ السلام کی غلامی میں شامل۔ اب ہم کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ایک طرف تو دنیا میں غیر دوسرے مذہب کے لوگ، جنگلی جانور کھانے والے لوگ، جنگلی بلیاں کھانے والے لوگ ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو، ان کے اعمال کو دیکھ کر دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم غیروں کی نقل میں جا رہے ہیں، ہم غیروں کی نقل میں جا رہے ہیں، ہم کو پینٹ ان کے جیسی پسند آ رہی، ہم کو شرٹ ان کے جیسی پسند آ رہی، ہم کو اپنے گھر کا دال کھانا اور جو ہے گھر کی بریانی پسند نہیں آ رہی، پیزا اور برگر کے دیوانے ہو گئے ہمارے بچے۔ ان کو پوچھنے والوں اس میں کیا ملایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ملایا جا رہا ہے، بڑی بڑی جو ہے انٹرنیشنل برانڈز ہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں، حرام حلال کی فکر بھی
ایمان والا بنائے اور ایمان بھی ہم جناب محمد رسول اللہ بنائے. ہمارا بہت اونچا مقام ہے، ہمارا بہت اونچا مقام ہے. جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے دین پر زندگی گزاری انشاءاللہ حضور کے ہاتھوں سے ہم جامع کوثر پیئیں. ہم اپنا مقام بھول گئے، بالا ان کے جیسے رکھ رہے. گھر کا دال کھانا، ماں کے ہاتھ کی روٹی پسند نہیں آ رہی، پیزا اور برگر اور اس میں پریشان ہے ہمارے بچے. انگلش کمپنیوں کے جو ہے 800 روپے کا ایک پیزا منگا کے باپ کھلا رہا ہے. گھر میں 100 روپے میں جو کھانا تیار ہو سکتا ہے 1000 1500 روپے کے پیزے ماں باپ سے خواہش کر کے ہمارے بچے کو کیا ملے ہوا ہے، اس میں کیا ملایا، ہاتھ دھویا نہیں معلوم، پاک تھا ناپاک تھا نہیں معلوم، بس ختم. لا رہے ہیں انگلش نام پر انگریزوں کی غلامی میں ہم ایسے ڈوب گئے کہ ہمارے کھانے چھوڑ کے کھانے بھی ان کے کھا رہے. اس لیے عزیزوں دوستوں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا مقام سمجھیں. ہمیں اللہ نے یہ مبارک دین دیا ہے. اگر ہم نے ناقدری کی، اگر ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو دل میں نہیں بٹھایا تو پھر اس بات کا ہے کہ ہماری موت کا وقت آئے گا اور شیطان آئے گا. پہلے سے دل میں محبت نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہیں گی، مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے بھر. عزیزوں دوستوں اس وقت میں اللہ رب العزت نے ایمان کی محنت کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام پورے عالم میں چلایا ہے اور بہت بڑا اجتماع برگی میں ہونے کے لیے جا رہا ہے. آج رات سے کل صبح سے اجتماع شروع ہے. مکہ مسجد سے بھی گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے. دعا کریں اللہ پاک اس اجتماع کو کامیاب بنائے. اپنے بچوں کو اس اجتماع میں بھیجیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ایمان بنایا جائے، یقین بنایا جائے، اللہ کی محبت دل میں ڈالی جائے، اللہ کے نبی کی محبت دل میں ڈالی جائے. ورنہ باطل تو انتظار کر رہا ہے، باطل تو ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے ہمارے ایمان پر. ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. اس وقت میں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی محبت عطا فرمائے. ہمیں اپنا مقام سمجھ کر سیدھی سچی دین والی زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا